الحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. بعد اس کے کہ خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تندخو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. سو آپ معاف کر دیجئے، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ان سے خاص باتوں میں مشورے لیتے رہا کیجئے. کہ جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. غزوہ احد میں مسلمان سپاہ سے خطا ہوئی اور اپنی رائے سے اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے تو پوری سپاہ کو اور پوری افواج کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے طنز اور اپنے طعنے کا نشانہ نہیں بنایا اور ان کے ساتھ نرمی کا اور شفقت کا رویہ اپنایا اور بتلایا کہ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے کہ اللہ نے آپ کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے. جیسے اصل صحت ہے لیکن کبھی کبھی بیماری بھی آ جاتی. اصل صحت ہے لیکن کبھی کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے، اور جب بیماری آتی ہے تو پھر کڑوی دوائی دی جاتی ہے. اصل تو آدمی کے اخلاق میں نرمی ہی ہونی چاہیے، خوش خلق ہو، دل کا نرم ہو. لیکن بسا اوقات سامنے بیماری آئی ہے تو اسے کڑوی دوا بھی دینی پڑتی ہے. تو وہ جو سختی ہوگی وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے حکموں کے اجراء اور نفاذ کے لیے ہے. ہاتھ کاٹ دو اس کا. اب شریعت کا جو یہ حکم ہے اس کو یہ سزا جاری کرو. بیماری آ گئی نا، اس بیماری کی وجہ سے یہ سختی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. عمومی مزاج معاف کرنا، درگزر کرنا، لیکن جب بات اللہ کی دین کی توہین کی ہے یا شریعت کے کسی حکم کے نفاذ کی ہے تو پھر سختی اور سزا کا جاری کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت. جیسے اصل تو صحت ہے لیکن ڈاکٹر بسا اوقات پھوڑے کو کاٹتا بھی ہے، آپریشن بھی کرتا ہے، تو کوئی ڈاکٹر کو بدخواہ نہیں سمجھتا، خیرخواہ سمجھتا ہے. اس گندے پھوڑے سے جو مواد نکالا اور اس جسم کے حصے کو جو کاٹا اسے بدخواہ نہیں سمجھا جاتا، خیرخواہ سمجھا جاتا، بھلائی کرنے والا سمجھا جاتا. لیکن جب اس کی صحت اچھی ہے تو اچھی غذائیں دے، اچھی سے اچھی غذائیں دے. اسی طرح اصل تو اچھے اخلاق ہیں، یعنی دل کی نرمی اور زبان کی مٹھاس. زبان کی سختی نہ ہو اور دل کا سخت نہ ہو.
نرم ہو. لیکن بس اوقات میں عرض کر رہا ہوں کہ بیماری بھی آتی ہے تو اس میں آدمی کو کڑوی دوائی بھی دینی پڑتی ہے، تنبیہ بھی کی جاتی ہے، سزائیں بھی جاری ہوتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور یہ بات آپ کے دشمنوں نے بھی لکھا کہ آپ کی ذات کا ظلم سے دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا. آپ کسی سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ کھینچنے میں جلدی نہیں کرتے جب تک کہ وہ نہ کھینچے، اور پوری توجہ کے اس کی طرف متوجہ ہوتے. ایسی طبیعت تھی. تو یہ سب اللہ نے جو آپ کو کمال درجے کے خلق دیے تھے، تو اس کا تذکرہ ہے کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ آدمی کے دل میں نرمی ہو، زبان میں نرمی ہو، اور خاص طور پہ کسی تنظیم کو چلانے کے لیے، کسی اجتماعیت کو چلانے کے لیے، کسی اجتماعی ماحول کو ساتھ لینے کے لیے، ساتھ لے کے، اس لیے کہ بس اوقات آدمی اکیلا آدمی تو نہیں کام کر سکتا، اس کو دو چند آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ آدمی کی خوش خلقی ہے، نرم مزاجی ہے. اگر وہ نہ ہو لوگ اس سے منتشر ہو جائیں گے، لوگ اس سے بھاگ جائیں گے. کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کام ہی نہیں کرے گا، کوئی اس کے ساتھ رہے گا ہی نہیں، ہر ایک اس سے پناہ مانگے گا. کسی بھی اجتماعی زندگی کے اندر دل کی نرمی، زبان کی مٹھاس اس تنظیم کے لیے، اس اجتماعیت کے لیے اہم چیز ہے. تب آپ کے ساتھ مل کر لوگ آپ کے دستے بازو بنیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا سہارا بنیں گے، اور وہ اجتماعی کام ایک کے بجائے 11 آدمیوں سے مل کے جب ہوگا اس کی طاقت بڑھے گی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت اور ترش روح ہوتے تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے. اب ان سے خطا تو ہوئی اور آپ کے حق میں کوتاہی ہوئی، تو فرمایا فاعف عنہ، انہیں معاف کر. اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر بھی کوتاہی ہو، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں. یہ دل کے صفائی کے لیے اور بڑھیا بات ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کے لیے، اپنے سامنے والے کے لیے، جس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگے. اس سے دل اور صاف ہوتا ہے، اس سے دل اور صاف ہوتا ہے. میں نے زبان سے معاف تو کہہ دیا، لیکن دل کی صفائی کے لیے اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے. اور ان مسلمانوں کی خاص شان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی معافی کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور فرمایا ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ ان سے مشورہ بھی کریں، تاکہ ان کی دلجوئی ہو کہ جو آپ کی ناراضگی تھی وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ اہم معاملات میں ہم سے مشورہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ بھی بٹھا رہے ہیں، ہماری رائے سن بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن آپ کو پھر بھی تعلیم ہے کہ آپ مشورہ کیا کریں. امت کو تعلیم ہے کہ اپنے معاملات کو اہل رائے سے، سمجھدار لوگوں سے مشورے سے طے کیا کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے معاملات، قومی معاملات،
تمہارے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں ہو اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہوں تو زندگی موت سے بہتر ہے. زندگی موت سے بہتر. اس وقت دنیا میں جینا اس کا مزہ ہے. اور تمہارے معاملات بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں اور تمہاری دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جائے اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. چونکہ انہوں نے کہہ دیا نا، انہوں نے کہہ دیا یہ شہوت پرستی کا دور ہوگا. یہ شہوت پرستی کا دور ہوگا کہ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کی رائے ہے اس سے آگے چوں چرا نہیں ہے. تو پھر میرا موت زندگی سے بہتر ہے. پھر موت زندگی سے بہتر ہے. معاملات اتنے بگڑ جائیں گے کہ وہ وقت زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. فتنے کا دور ہوگا. فتنے کا دور ہوگا. تو آپ صاحب وحی ہیں. آپ کے واسطے سے امت کو تعلیم دی کہ اپنے معاملات سمجھدار لوگوں سے، اہل لوگوں سے مشاورت سے طے کیا کریں. بس اوقات آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن جب دو چند آدمی سمجھدار اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے پہلو اس معاملے کے سامنے آ جاتے ہیں اور طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس مشورے کا ذمہ دار تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ دیا جا رہا ہے وہ امین ہے. امین کہ جو اس کے دل میں بات آئے وہی زبان سے کہے. یہ نہیں کہ دل میں تک کچھ اور آ رہا ہے اور مشورہ کچھ اور دے رہا ہے. یہ خیانت ہے. جو دل میں آئے وہی زبان سے کہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بس اوقات مشورہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس مشورے کی مجلس سے باہر اس کے تذکرے اچھے نہیں ہوتے. تو امین ہے. جو بات وہاں ہوئی ہے اسے باہر اس کے تذکرے کرنا یہ بھی امانت کے خلاف ہے. یہ بھی اس مجلس کی امانت کے خلاف ہے. المستشار مؤتمن. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ مشورہ کیجیے. اور امت کو تعلیم دی کہ اپنے معاملات، گھر کی زندگی، دیگر معاملات اسے مشورے سے طے کیا کریں. اس میں خیر و برکت بڑھتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے. لیکن اچھے لوگوں سے سمجھدار سے جو معاملہ فہم بھی ہو اور اس کی عقل میں ایمان تقوی کی کچھ روشنی بھی ہو، ان سے مشورہ لیا کریں. تو فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ کریں اور ان کو اپنے معاملات مشورے میں شریک کریں. باقی آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تعلیم دی کہ اصل تو اللہ پہ ہی بھروسہ ہے، لوگوں پر تو بھروسہ نہیں. لیکن توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے. توکل بھی کیجئے، ظاہری اسباب بھی اختیار کیجئے. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں. تو پھر جب معاملہ آ جائے سامنے تو پھر تذبذب نہیں، کریں نہ کریں، ہو نہ ہو، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، فیصلہ کیجئے. پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے. پھر تذبذب نہیں، پھر بھروسہ کیجئے اللہ پر. فتوکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے. اور سبحان اللہ، یہ نہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، ان کا مرتبہ اور اونچا ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے.
یہ نہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ پہ سے محبت کرتے، نہیں، اس سے بھی آگے بات، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے، رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔